بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ جو اللہ کی اذن سے آپ کے لیے آسانیاں برپا کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں ان کے لیے وسیلہ بنایا ہوتا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ورلڈ کلاس نہ ہو, لیکن کچھ سپر سونک ورلڈ کلاس ہوتے ہیں, جیسے کہ آج کی ہماری مہمان ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم خیریت سے السلام, الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ جناب علامہ محمود احمد چشتی صاحب ہیں. السلام علیکم سر. سر, یہ جو میں نے آپ کو تفسیر دی نا کہ آج کے مہمان ورلڈ کلاس ہوتے ہیں, ان میں آپ شامل ہیں, میں شامل نہیں ہوں. یہ واقعی آپ کے علم سے استفادہ کرتے ہیں. جزاک اللہ. دو چیزیں جو ہے نا وہ سننے میں بڑی کم آتی تھیں. ایک طلاق کا لفظ جو ہے وہ بہت کم ہمارے معاشرے میں ہوا کرتا تھا. اب تو خیر وہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ وہ میرا حق ہے, اور حق ہے کہ آپ اس بات کو جتنا بھی یوز یا مس یوز کر سکیں کرتے ہیں. لیکن کمال بات ہے کہ آپ میں سے جو لوگ میری عمر کے ہیں وہ کسی سڑک پہ, کسی جگہ پہ, یونیورسٹی میں چلے جائیں, کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ صرف لوگوں کو دیکھیں. اور یہ ایکسرسائز جو ہے میں ذاتی طور پہ کئی دفعہ ملک میں اور ملک سے باہر کر چکا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی, شاید دو چیزیں میں نے کالج میں بھی اور سڑکوں پہ بھی دیکھی ہیں. ایک, آپ لوگوں کو صرف زمین سے 2 فٹ اونچے تک دیکھیں, اوپر نہ دیکھیں. چیدہ شاید کوئی شخص ہوگا جو پاؤں اٹھا کے چلتا ہو. لوگ پاؤں کو رگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور چپلیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ وہ پیچھے سے زمین سے رگڑی جاتی ہے. نسل جوان ہے اور پاؤں پورا نہیں اٹھا سکتی. دوسری جو خطرناک ترین مجھے بات لگتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں بچوں کے, مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی, وہ جو ایک لفظ استعمال کرتے تھے نا, شی جوان, وہ شی جوان اب کوئی بھی نہیں ہے. سارے لوگ 4.5 فٹ سے لے کے 5.5 فٹ پہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی آپ کو میں مثال دوں. جب ہم کسی کا گھر ڈیزائن کرتے ہیں تو جو کاؤنٹر کی ہائٹ ہے, کچن کاؤنٹر کی ہائٹ ہے, وہ ہم رکھا کرتے تھے 36 انچ, زمین سے 36 انچ کے, یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اب آج کا جو دور ہے اس کے اندر ہم اس کو رکھتے ہیں 32 انچ, یعنی کہ 4 انچ ہم نے سٹینڈرڈ سے نیچے کر لیا کام کو, کیونکہ لوگوں کی ہائٹ کم ہے. یہ وجوہات کیا ہیں؟ لیکن جو مقدمہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا, یقین کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں سے گزرے ہوں ایسے مقدمے. میری نظر میں, تجربے میں ایسے مرد نہیں گزرے جو اتنی جلدی فیصلہ کریں, اتنی دفعہ فیصلہ کریں, اور علم رکھتے ہوئے کہ نکما پن ان کے اندر ہے. ایک ہم عام طور پہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, عورتوں کے لیے کرتے ہیں کہ یہ بانجھ عورت ہے, لیکن مردوں کا جو بانجھ پن ہے یہ اس وقت سٹڈیز یہ بتاتی ہیں, یہ سائنٹیفک سٹڈیز بتاتی ہیں, وہ زیادہ بڑھ رہا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی. اس کی کیا وجہ؟ اچھا, آج میں سب سے پہلے جو اپنا پروگرام شروع کرنا چاہ رہی ہوں نا, میں نے یہ ایک پوسٹ لگائی کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں میں بانجھ پن کیوں زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے یہ پروگرام دیکھیں. بہرحال اس میں کیا ہوا کہ مجھے کئی بندوں نے نیچے میسیجز لکھے ہیں, کیا مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں؟ مرد بھی بانجھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, خیر تو ہے. اچھا, یہ چیزیں یعنی بانجھ کا لفظ عورت سے ایسے جوڑ دیا گیا ہے. آج میں آپ کے پروگرام میں نا یہ ثابت کروں گی کہ عورت کبھی بھی بانجھ نہیں ہو سکتی, اور کبھی بھی بانجھ نہیں ہو سکتی. میں اب آپ کو بتاؤں گی کیسے. یہ لفظ جو ہے نا یہ ٹوٹلی مس نومر ہے. یہ عورت نہیں ہو سکتی لیکن مرد ہو سکتا ہے. بانجھ سے مراد ہے اولاد نہ پیدا کرنے کی صلاحیت, یعنی کہ بانجھ سے مراد ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا, اور عورت سے مراد ہے کہ وہ حالت میں ماں بن سکتی ہے. میں ابھی آپ کو ثابت کرتی ہوں. فرمائیے. دیکھیں, اگر ایک عورت, 3 چیزیں عورت میں بچہ پیدا ہونے کے لیے ضروری ہیں. ایک اس کی یوٹرس, بچے دانی, ایک اس کی انڈے دانی, اور تیسرا اس کی ٹیوب. ٹھیک ہے. اگر اس کی فرض کریں کہ اس کی ٹیوب بند ہے, تب بھی اس کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی یوٹرس نہیں ہے تب بھی وہ اپنے مکمل, میرا مطلب ہے انڈوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے جرثومے کے ساتھ اپنا بایولوجیکل بچہ کسی اور عورت کے رحم میں بھی پیدا کر سکتی ہے. اگر اس کے انڈے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی بانجھ نہیں رکھا. پوچھے کیسے؟ وہ اس طرح کہ عورت کو یہ رتبہ دیا کہ وہ کسی غیر بچے کو دودھ پلا دے, وہ اس کی ماں ہے. کیا بات ہے یار, کیا بات
بات ہے یار, کیا بات ہے یار. عورتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ میں بانجھ ہوں, تو وہ بانجھ کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ نے آپ کے لیے ایک آسانی رکھ دی کہ کسی غیر بچے کو پال لو. اور میں آپ کو بتاؤں, اسلامک طریقہ کار میں اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب آپ کسی کا بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں, تو آپ کے اندر, عورت کے اندر ایسی تبدیلیاں, شرعی بچہ ہوتا ہے, شرعی بچہ ہوتا ہے, اس کو دنیا کا کوئی قانون, وہ تو ماں ہر صورت بن سکتی ہے. کیا بات ہے, مرد نہیں باپ بن سکتا ہر صورت. یار خدا کی قسم, ہم دونوں کا یہاں بیٹھنا نہ فضول ہے. بہت کمال بات, کمال بات کی ہے. یہ یعنی یہی تو میں میسج, عورتیں روتی ہیں اور یہ چیز میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ تمہارے لیے اللہ نے تمہیں بڑے راستے رکھے. ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے, اور یہ عرصہ کافی ہو گیا اس کو پڑھے ہوئے. اس میں پاکستان کا ذکر تو نہیں تھا, لیکن یورپ کا ذکر تھا. انہوں نے کہا کہ یورپ کے جو مرد ہیں, ان کے اندر جو جرثومے ہیں, جن کو ہم انگریزی میں سپرم کہہ سکتے ہیں, جرثومے جو ہیں وہ 30% کم ہو گئے ہیں. اس کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں اولاد پیدا کرنے کی 30% کمی آ گئی ہے. یہ پاکستان میں بھی ہے, یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے, پوری دنیا میں. اس وقت تمام دنیا کے جو انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ آخر ایسی کیا پرابلم آ گئی کہ دنیا میں مردوں کے جرثومے ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں. اور بلکہ BBC نیوز کی جو بھی آپ پروگرام سے پہلے میرے سے ڈسکس کر رہے تھے رپورٹ, اس میں یہی انہوں نے دیا ہے کہ یہ ان کے لفظ ہیں کہ اگر if sperms are declining so rapidly the human can be extinct, یعنی جو ہم انسان ہیں, مطلب ہے کیا جی, اگر اسی ریشو سے جرثومے کم ہوتے رہے تو ایک وقت کہ جس طرح ڈائناسور نہیں ہے, وائٹ لیپرڈ نہیں ہے, انسان بھی نہیں ہوگا. یہ انسان نہیں ہوگا, یہ تبدیل ہو جائے گا. ابھی آپ نے ہائٹ کی بات کی, یہ تبدیلی آ رہی ہے. کیا ہوگا کہ ہمارے چہرے بدل جائیں گے, ہماری جو سٹینڈرڈز ہیں بیوٹی کے وہ چینج ہو جائیں گے, ہمارے قد کاٹ ویسے نہیں رہیں گے. یہ ہیومن جو ہے جو آج نظر آ رہا ہے, جی ہو بھی رہا ہے اور یہ ڈکلائن اور کمزور جرثوموں کی وجہ سے ہے. میں یہ ذکر جو ہے نا, یہ ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک مثال دی جو کہ میرے لیے چمبا تھی. انہوں نے کہا اب تم اپنی انڈسٹری میں دیکھو, فردوس جیسی ایکٹریس کوئی نہیں ہے. وہ شی جوان تھی, قد و قامت جسے کہتے ہیں. اب وہ لوگ نہیں ہے. یہ اس کا تعلق کیوں ہے, یہ کیوں کم ہو رہے ہیں مردوں میں؟ اس کی جو ہم نے پاکستان میں نے چونکہ اسٹڈی کی ہے, تو میں اس کے اوپر زور دوں گی کہ ہمارے مردوں میں کیا پرابلم آ رہی ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلے تو پرابلم ہے جو ماں جب پریگننٹ ہوتی ہے نا, اس کی ڈائٹ کا, جس کے اوپر ہم پٹتے ہیں لوگوں کو کہ یعنی کہ ماں جب پریگننٹ ہے تو اس کی ڈائٹ کا تعلق مرد کی مردانگی سے ہوگا. اس کا جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی جینیٹک صحت سے ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے. دوسری اس سے بھی پہلے کی ایک بات ہے, لڑکیوں کی اوور آل صحت. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے, ابھی بھی آپ یقین کریں, میں نے ایک دفعہ بہت پاپولر خاتون تھی, ان کے ساتھ میں نے کیا شو, میں نام نہیں لینا چاہتی, تو وہ شو میں ہی میرے ساتھ انہوں نے کہا چھوڑیں, پاکستان میں کہاں ایسے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں تو ایسے گھر سے ہوں, بیٹی کو بھی ویسی ڈائٹ ملتی ہے, بیٹے کو بھی. میں نے انہیں یہ بتایا تھا, میں نے انہیں آگے سے یہ جواب دیا کہ میں نے دیکھی ہیں کئی پھولوں کی آنکھیں پرنم, کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے. میں ایسے شہر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں, پیریفری کے لوگوں کو, کہ وہاں لڑکیوں کو پروٹین دیتے ہی نہیں کہ تو جوان ہو جائے گی جلدی. یہ بات بالکل صحیح ہے نا, صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے نا. اب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو مرد کی مردانگی ہے اس کی ابتدا ماں کی صحت سے ہو رہی ہے, بچیوں کی صحت سے. بچی کی صحت جو ہے جب بچی کی صحت خراب ہوگی, اس لیے وہ میرے نبی کی اب بات پہ ذرا توجہ دیجیے کہ میرے نبی نے جب عورت کو توقیر دی ہے اور ہم نے نہیں دی, تو ہم نے تو سنت رسول توڑی نا, پھر اور اس کا یہ رزلٹ آ رہا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ, آپ کی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ عمر میں اور جسامت کے اعتبار سے کمزور تھیں, تو پھر اس وقت میں ان کی جو ہے ان کے گھر والوں نے یا ان کی والدہ نے یا اس پہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ خاص اغذیہ غذائیں دیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بڑی ہو, ہماری بیٹی جو ہے اس کا قد و قامت ٹھیک ہو, اس کی صحت بہتر ہو. تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیٹیاں کمزور ہوں تو انہیں یہ پریشانی نہیں لینی چاہیے, بلکہ اس کے لیے ان کی خوراک کا انتظام کریں, خیال کرنا چاہیے. اکرام ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بیٹا.
وعلیکم السلام. جی سر. جی میرا پتر. سر میرا نام اقرا ہے, میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جی جی. سر جو میرے میاں ہیں نا, ان کو ایزوسپرمیا کا پرابلم ہے, اور کافی رپورٹس وغیرہ بھی کروائی ہیں, اور بولا جاتا ہے کہ یہ اسٹیم سیلز کے ذریعے سے اس کا علاج ہوگا. تو سر اس کا علاج تو بہت مہنگا ہے, تو میں افورڈ نہیں کر سکتی. میں چاہتی ہوں میری اس چینل کے تحت مدد کی جائے, میرا فری علاج کیا جائے. اچھا ایک بات تو یہ جو آپ پہلے تو آدھی سائنسدان خود ہی ہیں نا, آپ نے پرابلم بھی بتا دیا, آپ نے سولوشن بھی بتا دیا. تو سائنسدان صاحبہ السلام علیکم آپ کو. یہ ایزوسپرمیا جو ہوتا ہے, یہ اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد کے اندر جو سپرم ہے, جو جرثوم ہے جس نے کہ بچہ پیدا کرنا ہے, وہ زیرو ہے, وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگلی بات جو اس بچی نے بتائی, قابل لوگ ہیں, ہے تو سرگودا سے نا, آپ کے شہر سے, وہ اس نے کہا اسٹیم سیل. یہ اسٹیم سیل تھراپی جو ہے یہ اس وقت دنیا میں بڑی ریئر ہے. باہر کے لوگوں کو بتائیں تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. یہ علاج مہنگا ہے, کتنا ہے یہ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں, لیکن یہ بات پکی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس چھوڑ سکتی ہیں, باقی سارا علاج دوائیوں کا آپ کا اپنا. میڈیسن کا کر لیں, باقی ہم اس پروسیس کا کوئی, کیونکہ میں نے آج کیا تھا کہ پہلے 5 کالرز کو میں اس کے لیے کروں گی. ڈاکٹر صاحب یہ کیا کریں اس وقت, یہ جو کہہ رہی ہیں ٹیسٹ وغیرہ, یہ دوبارہ کرائیں کسی اچھی کلینک سے؟ یہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ایک دفعہ لے آئیں, ریویو کر کے اگر ضرورت ہوگی تو میں ضرور بتاؤں گی. بلکہ آج اب میں بتا ہی دوں کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم آئیں تو کیا کیا ٹیسٹ کرائیں. آپ بالکل کوئی نئے ٹیسٹ نہ کرائیں, جو آپ کے پاس ریکارڈ ہے وہ لے کر آئیں, اس کا مطلب ریکارڈ ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں وقت پہ کیا تھا. اقرا بیٹا, آپ ان کے پاس سارا ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے جائیں, آپ حوالہ دے سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور ہمیشہ ہی اچھی بات کرتی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 5 جو پیشنٹ ہیں ان سے ڈاکٹر صاحبہ اپنا کوئی چارج نہیں کریں گی. آپ کی اکوپمنٹ پہ یا میڈیسن پہ جو خرچہ ہوگا صرف آپ ہی نے وہ کرنا ہے, باقی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یقین کیجئے کہ یہ بات آپ آج دنیا میں کسی جگہ بتائیں. میں بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں, اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں, اس لیے میں خاموش رہتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا چلو پھر پاکستان آ جاؤ اور دیکھ لو کہ اللہ نے ہماری قوم پہ, ہمارے لوگوں پہ, ہمارے ڈاکٹروں پہ کس قدر رحم کیا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی خالد بیٹا. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں خالد بول رہا ہوں لاہور سے. ٹھیک بولیے. سر میرے 7 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہے. اچھا. تو نیل سپرمز آ رہے ہیں. نیل سپرمز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ لاہور میں کس جگہ سے ہیں بیٹا؟ لاہور یہ اسٹیشن کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. خالد اب یہ تم نے نا ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے نا وہ فون رکھ دو اور ٹیلی ویژن پہ سنو. ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑی پہلے دیکھیے آپ 6 مہینے پہلے ہمیں اس طرح کے کالرز نہیں آتے تھے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہے. یہ بڑی چینج الحمدللہ کے لوگوں میں آ رہی ہے کہ مرد ایکسیپٹ تو کر رہا ہے نا کہ میرا یہ پرابلم ہے, ورنہ تو یہ پرابلم, یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام کی وسعت دیکھتے ہیں لوگ, اس کا مطلب دیکھ کے ایجوکیٹ ہوتے ہیں, کہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ حل ہے. دیکھیں ہمارا اگر زیرو سپرم ہے تو وہ کیا کرے گا. ان لوگوں میں سب سے پہلے تو دیکھیں جن کا بھی زیرو سپرم ہے ان میں 3 طرح کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی ہارمونز برین سے سگنل کم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر ان کو کوئی اور کسی دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہے, یا تیسرا یہ ہے کہ ان کے جو ٹیسٹیز ہیں انہی میں فیلئر ہو گیا ہے, یعنی لوکل فیلئر ہو گیا. اب اگر تو ہارمونز کا پرابلم ہے جو کہ صرف 1 to 2% لوگوں میں ہوتا ہے, وہ ٹھیک, وہ دوائیوں سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو ہے کہ اگر وہ میڈیسن, بعض دفعہ ایسا ہمارے پاس لوگ ہسٹری میں بتاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے یا وہ ریڈیشن ایسی میں ہوتے ہیں, یا وہ ایسی میڈیکیشن کے افیکٹ میں ہوتے ہیں, یا ایسی بیماری کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. ریڈیشن سے مطلب صرف کیمو تھراپی ہوتا ہے, یا ریڈیشن سے مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ریڈیشن سے آپ کا یہ مطلب بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ یوز سے بھی ہمارے کتنے لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں, لیکن ہم اسے روک نہیں سکتے. نہیں روک سکتے ہیں, چاہیں تو روک سکتے ہیں بالکل. اس میں کرنے کے لیے آپ کو روکنا پڑے گا, آپ بہت زیادہ یوز نہ کریں. جب آپ کو پتہ ہے بیماری ہے, آپ دیکھیں کتنے % بچے ہیں جن کی اب نظر کمزور ہے. بالکل, کیونکہ وہ ہر وقت ہم لوگ اس ایج میں بھی کوئی چشمہ نہیں لگاتے, ان لوگوں بچوں کو دیکھیں تو اس ایج میں اتنے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں روک سکتے, لمٹ کیوں نہیں دے سکتے. ایمانداری سے آپ نے اس کا جواب دینا, آپ نے اس کا نا اپنی مفتیانہ قابلیت سے جواب نہیں دینا,
بالکل ایمانداری سے. جب ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ زہر ہے, خودکشی حرام ہے نا, جب ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ زہر ہے, میں اس کا استعمال صرف اس لیے کروں کہ ریاستیں اور مملکتیں جو ہیں وہ پیسہ کمائیں, تو فتویٰ کیا ہوگا؟ دیکھیں فتوے کی تو اس جگہ پہ پھر جو ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز زہر ہے, جب کوئی بھی زہر بزنس بن جائے نا تو وہاں پر انسانوں کی جو ہے وہ زندگیوں کی اہمیت نہیں رہتی, کسی چیز کی بھی نہیں, کسی بھی چیز, زہری کاروبار بن گیا. تو یہ ایک زہر کاروبار بن چکا ہے, یہ ریڈیشن بزنس بن چکا ہے, تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں یہ پروگرام ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ کیا تو جی کسی نے سوال کر دیا مجھے کہ جی علامہ صاحب آپ تو علامہ ہیں, وہاں پہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ غیر شرعی بات کر رہی تھی کہ جی بیٹی یا بیٹے کی سلیکشن یہ تو آپ اللہ کے کار قدرت میں مداخلت کر رہے ہیں. تو میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں, مجھے بیٹیاں پسند ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ بیٹے جننے والی عورتوں کے ساتھ شادی کیا کرو. جینڈر سلیکشن کے لیے جو ہے علماء نے وظائف بتائے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں. وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, لیکن میں سارے لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, علماء اکرام سے بھی اور اپنے جیسے جاہل لوگوں سے بھی, خدا کے واسطے اپنا فتویٰ دینے سے پہلے, نہیں تنزن کہہ رہا ہوں, پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لیں, کیونکہ جب تک آپ کا احاطہ نہیں ہوگا آپ باقی لوگوں کے لیے باعث رحمت نہیں باعث زحمت بن جائیں گے, اپنے صرف ان چند چیدہ الفاظ کے لیے جو آپ کو آتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے, اس طرح سے. پہلے علم پورا کریں اور پھر دیکھیں, حدیث مبارک پڑھیں. یقین کیجئے میرے رسول نے جو گائیڈ کیا ہے فیملی پلاننگ میں, اولاد کی کثرت میں اور سلیکشن آف جینڈر میں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی یہ کہہ رہا ہے اور آپ کو بیچاروں کو علم نہیں ہے. کیسی بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات بتائی کہ ایزوسپرمیا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مرد کے اندر جسومہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. ایک تو اس کی وجوہات آپ جو فرما رہی تھیں, پھر اس کا علاج کیا ہے یا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ کچھ کا انجیکشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے, کچھ کا میڈیکل پرابلم کو ٹریٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے, جن کا irreversible failure ہوتا ہے, یعنی ٹیسٹیز ہی ان کے ڈیمیج ہیں, ان کے اوپر پھر ہم کرتے ہیں اسٹیم سیلز. پھر اسٹیم سیل کرتے ہیں. اسٹیم سیل سے مراد ہے, اسٹیم سیل بیسیکلی ایک ایسا سیل ہے, ایک اتنا امیچور سیل ہے ہماری باڈی کا کہ اس کو جس خانے جس خلیے میں رکھیں گے وہ ویسا بن جائے گا. کیا بات ہے. یہ اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے. ہم ایک پیشنٹ کا بلڈ بھی لیتے ہیں, اس کے فیٹ سیل لیتے ہیں کیونکہ یہ ایزی ہے ان کا ریٹریول. اس کے بعد پھر ان کے اسٹیم سیل آئسولیٹ کرتے ہیں. جب وہ اسٹیم سیل آئسولیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے ایک یونیورسل گرافٹ رکھا ہوتا ہے. یونیورسل گرافٹ جو ہے یہ وہ بچوں کے جو RH نیگیٹو بچے ہوتے ہیں, ان کے یعنی جن کا O نیگیٹو بلڈ ہے, ٹھیک ہے, جن کا نیگیٹو بلڈ ہے, ان کے کیونکہ ان میں یہ اینٹی باڈیز نہیں ہوتی جو کسی کے ساتھ بھی ریئیکشن کریں, ٹھیک ہے. تو ان کا ہم نے اسٹیم سیل ان کے نکال کے رکھے ہوتے ہیں. ان کی بھی آگے کیٹیگریز ہوتی ہیں, A1 A2 A3, پھر اس کے ساتھ ان کو میچ کرتے ہیں, گرافٹ لگاتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو نارمل سیل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے سمجھنا, اس میں 46 کروموزومز ہیں, اور جو ہمارا ریپروڈکٹیو سیل ہے چاہے وہ انڈا ہو یا سپرم ہو, ٹھیک ہے, اس کا نمبر ہے 23. تو اب اس کو 23 کے اندر جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو اندر ٹیسٹیز کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں, مینولی فزیکلی ان کے ٹرانسفر کرتے ہیں. جی, پھر ٹرانسفر کرتے ہیں. باریک سی نیڈل ہوتی ہے. اور اس میں کتنے پرسنٹ ڈاکٹر صاحب چانس ہوتے ہیں کہ ریپروڈکشن ہو جائے؟ اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اوور آل جو ہماری اسٹڈیز ہیں جتنے لوگوں پر ہم نے کیا ہے اس میں 45 to 50% لوگوں پہ کامیابی ہو جاتی ہے. لیکن میں چونکہ اب ہم اپنے پاکستانی لوگوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو میں نے جو ابھی تک دیکھی ہے میرے خیال میں اس کی ریشو جو ہے وہ 35 to 40%. ہمارے یہاں کم کیوں ہے؟ اچھا, مجھے نہیں پتا. اوور آل کا ابھی اوور آل پاکستان میں بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی.
یہ جو اچھا رسپانس آ رہا ہے نا، یہ خواتین کے اوپر زیادہ اچھا رسپانس آ رہا ہے مجھے، یعنی جن میں انڈے دانی فیل ہو گئی ہے ان کے اوپر مجھے 50% رزلٹ مل رہا ہے، لیکن مردوں کے اوپر 40% تک لیکن یہ بھی بہت ہے. جس بندے میں آپ دیکھیں 0% تھا، اس میں کم از کم 40% چانس مل جانا. ڈاکٹر صاحب بہت عرصہ پہلے، یہ صرف ایک جملے میں بتا دیجیے کہ اگر میں صحیح سوچ رہا ہوں تو، ایک وہ بکری بنی تھی جس کا نام تھا ڈالی، وہ اپنے والد کے بغیر بنی تھی، ماں کے میموری گلینڈ میں سے، تو یہ بھی سٹیم سیل ہی تھا کہ نہیں؟ وہ کیا تھا؟ یہ بہت شکر ہے آج آپ نے یہ سوال کر لیا، کیونکہ اتنے لوگ اس کے بارے میں، اس کو بولتے ہیں کلوننگ کیا ہوتی ہے؟ کلوننگ انٹرنیشنلی آل اوور دا ورلڈ بین ہے. ٹھیک، کلون نہیں کر سکتے. کلون سے مراد ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس جیسا بالکل اور آدمی ہے، بالکل ویسا. اس میں کیا کرتے ہیں، میں اب آپ کو بھی یہی جو میں نے سیل بتائے ہیں نا، کہ ہمارے جو ریپروڈکٹیو سیل ہیں، چاہے انڈا ہے یا سپرم ہے، اس میں 23 کروموزوم، ٹھیک 23 اور 46 ہیں ہمارے اس میں. اب کیا کریں گے کہ فرض کریں آپ کا کلون بنانا ہو، آپ کا کوئی سیل لیا، چاہے میں نے سب لنگول لے لیا سیل، اس کے اندر سے وہ 46 کروموزوم کا ہوگا. اگر میں آپ کی وائف کے ایگ کے ساتھ اس کو میچ کرتی ہوں تو 23 اس میں بھی ہیں، تو پھر تو وہ اب نارمل انسان بن جائے گا نا، یعنی بہت زیادہ اس کے ہوں گے. تو میں کیا کروں گی، وائف کے انڈے سے وہ 23 نکال دوں گی اور اس کے خالی شیل کے اندر اگنائٹ کر کے آپ کا 46 ڈالوں گی، تو دین دس از کلون. پھر کیا ہوگا، جو اس کا ریزلٹ ایمبریو ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں ممکن ہے؟ دیکھیں اس لیے آل اوور دا ورلڈ یہ بین ہے، اس کے اوپر یہ اتنا بڑا کرائم ہے، اور اس کے لیے اسپیشل ہمیں مشینری چاہیے ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ دس از ناٹ اے سمپل پروسیجر کہ آپ کا وہ سیل لے کے ایگ کے خول میں. اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ ہم اس کو پھر ایک خاص اسپننگ مشین ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو اسپن کرتے ہیں، تب وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، اگنائٹ. اس کا اگنیشن مشکل ہے. کیا بات ہے. اس سے مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کیونکہ سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے نا، بین کریں نہ کریں وہ 10 15 20 سال کے بعد اس نے ہونا ہی ہونا ہے. ایک جیسی شکل کے ایک جیسے لوگ بالکل عادتوں میں، رنگ میں، نسل، ہر طرح سے کئی ہو سکتے ہیں. حضور اگر اولاد نہیں ہو رہی اور واقعی ایک میڈیکل پرابلم ہے تو اللہ سے کس وظیفے سے مدد مانگنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف وظیفہ ایک الگ چیز ہے، مجرب وظیفہ ایک الگ چیز ہے. وظائف تو ہم بتاتے ہیں، مجرب سے مراد تجربے سے گزرا ہے، جس کو بار بار تجربہ کیا گیا ہے اور وہ کامیاب ہوا اور نتائج بھی نکلے. کیونکہ جو میڈیکل سائنس ہے یہ مادیت ہے، اور وظائف روحانیت ہے، اور کائنات کا نظام ایکچولی اسپرچولیٹی سے چل رہا ہے، ماورائے مادہ. اچھا یہاں پہ جی بولیے، فرمائیے. قرآن مجید برہان رشید سورہ حشر کی آخری آیت هو اللہ الخالق الباری المصور. یہ جو 3 نام ہے نا، ان میں بڑا ایک خوبصورتی. دوبارہ لیجیے گا. هو اللہ الخالق الباری المصور. 3 نام ہیں، خالق پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور باری پیدا کرنے والا، مصور شکل دینے والا. یہ وہ تینوں کنڈیشنز ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر کہ وہ جو ڈاکٹر صاحبہ زیادہ سمجھتی ہیں. تو جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ لوگ، وہ عورت، وہ مرد اس آیہ مبارکہ کو صبح و شام اس نیت اور اس تصور سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں اولاد خالص، اولاد نورینہ، اولاد صالح عطا فرمائے. اور اس کا میں نے اتنا تجربہ کیا ہے، کہ جس شخص کو بھی یہ دیا ہے، بتایا ہے، اللہ خالق کائنات جو ہے اس کو اولاد ضرور عطا فرماتا ہے. یہ مجرب ہے. اور اگلی چیز جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ جی جینڈر سلیکشن کی، اس کے اوپر بھی ایک مجرب وظیفہ ہے. کالر تو نہیں؟ جی نہیں بتا دی کہ اللہ کا ایک نام ہے متین. جن عورتوں کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ امام غزالی نے بتایا، جن بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایسا کیا کریں کہ اللہ کے اس نام کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ کے لیٹ کر پھونک کر کے اپنے ناف کے گرد دارا لگائے. یہ کس نے بتایا؟ امام غزالی نے بتایا. مطلب کیا متین کا؟ مطلب متین کا اس وقت میرے ذہن میں نہیں. میں وقفہ لے لوں؟ آپ نے وقفے میں سوچنا ہے، پھر واپس آ کے پوچھتا ہوں. چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. اور کالر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں اس کے بعد دیتا ہوں آپ کو.